سو ایکسٹریکشن از یہ ڈیفینیشن ہے اس کا. ایکسٹریکشن یہ ایک سپریشن ٹیکنیک ہے. فرسٹ جو ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک سپریشن ٹیکنیک ہے. جو بھی آپ سے کچھ سوال پوچھا جائے آپ کے فارمیسی کے ڈگری بھی میں یا کوئی اور جو بھی ہے آپ کا کورس، تو اس میں آپ سے اگر کوئی بھی کوشچن پوچھا جائے واٹ از ایکسٹریکشن، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک سپریشن ٹیکنیک ہے. اور اس میں ہم ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس اے پی آئی جس کو ہم کہتے ہیں اے پی آئی یا اس کو ہم ایکٹیو کنسٹیٹوئنٹس کہتے ہیں، یہ ہم کروڈ ڈرگ سے ریموو کرتے ہیں یا ان سے حاصل کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف سالونٹ. ایک سالونٹ کی مدد سے جب ہم کروڈ ڈرگ سے فارماسیوٹیکل ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس یا کنسٹیٹوئنٹس حاصل کرتے ہیں تو ہم اس عمل کو، اس پروسیس کو، اس سپریشن ٹیکنیک کو ہم ایکسٹریکشن کہتے ہیں. ایکسٹریکشن دوسرا اس کا ڈیفینیشن از دا سپریشن آف میڈیسنلی ایکٹیو پورشنز فرام دی کروڈ ڈرگز یوزنگ سلیکٹیو سالونٹس تھرو اسٹینڈرڈ پروسیجرز. وہی ڈیفینیشن ہے، سالونٹس کے تھرو ہم میڈیسنلی ایکٹیو جو پورشنز ہے کروڈ ڈرگ کے اس کو obtain کرنے کا جو عمل ہے اس عمل کو ہم ایکسٹریکشن کہتے ہیں. The basic parameters influencing the quality of an extract، جو ساری چیزیں پیرامیٹرز جو ہے افیکٹ کرتے ہیں ایکسٹریکشن کے عمل کو، اس میں کون کون سی پلانٹ کا جو پارٹ یوز ہو رہا ہے وہ آپ کے ایکسٹریکشن کے عمل کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے لیے جو سالوینٹ آپ یوز کر رہے ہیں وہ پولر سالنٹ ہے، وہ نان پولر سالنٹ ہے، یہ آپ کے ایکسٹریکشن کا جو عمل ہے اس کو متاثر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ایکسٹریکشن پروسیجر، جو ڈفرینٹ پروسیجرز یوز ہوتے ہیں، جو ایکسٹریکشن کا جو پروسیجر ہے وہ بھی آپ کے ایکسٹریکشن کے عمل کو متاثر کرتا ہے، اس کو افیکٹ کرتا ہے. تو مینسٹرم یہ ایک ٹرم یوز ہوتا ہے ایکسٹریکشن میں. مینسٹرم جو بھی سالوینٹ ہم یوز کرتے ہیں ایکسٹریکشن کے عمل میں، جو بھی ہم سالوینٹ یوز کر رہے ہیں اس سالوینٹ کو ہم مینسٹرم کہتے ہیں. اچھا، ایکسٹریکشن اسی طرح ایک ٹیکنیک ہوتا ہے، اس میں یہ جو اپریٹس، یہ جو گلاس ویئر یوز ہوتا ہے یہ ہم ایکسٹریکشن کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی ڈفرینٹ سالوینٹس ہم نے سپریٹ کرنے ہو تو ہم اس کو یہ جو کمپوننٹس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ایک ٹیپ ہے، اس کا یہ ایک اپر پورشن ہوتا ہے اور اس کا ایک لوور. تو جو ڈفرینٹ جو ہے ایمیسیبل لیکوڈ ہم ڈالتے ہیں اسی گلاس ویئر اپریٹس میں، تو ہم پھر اس کو شیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو شیک کرتے ہیں تو اس میں یہ جو ڈفرینٹ سالوینٹس آپ کے ہوتے ہیں وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، وہ جب سپریٹ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں یلو کلر میں یہ سپریٹ ہو گئے ہے. اس میں جو ہے ایک اوپر کا گرین لیئر ہے، دوسرا جو ہے نیچے بلو لیئر ہے. اس طرح تو یہ دونوں لیئر ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہم یہ جو نیچے والا لیئر ہے اس کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں. نیچے یہ جو اس کا لوور جو ہے اینڈ ہے، یہ ٹیپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس ٹیپ کو کھولتے ہیں اور یہ جب اوپن ہو جائے یہ ٹیپ تو پھر ہم اس کو یہ نیچے والے پورشن کو کلیکٹ کرتے ہیں. ایک بیکر یا کسی اور کنٹینر میں ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور بعد میں جو ابھی باقی رہتا ہے تو پھر ہم اس کو دوسری میں لیتا ہے. تو اس طرح ان دس وے یہ چیزیں سپریٹ ہو جاتی ہیں ایکسٹریکشن میں. ٹھیک ہے، تو اس طرح ایکسٹریکشن ہم اس طرح کرتے ہیں. یہ دونوں جو مکسچر ہوتے ہیں وہ ہم ڈالتے ہیں اسی اپریٹس میں، یہ جو گلاس ویئر میں، اور پھر اس کو شیک کرتے ہیں. شیک کرنے کے بعد وہ ڈفرینٹ دو لیئرز میں سپریٹ ہو جاتا ہے. وہ نیچے والے لیئر کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں کسی بھی بیکر یا دوسری چیز میں، اور جو اوپر جو اپر جو پورشن ہے وہ اس کو دوسری میں کلیکٹ کرتے ہیں. تو اس طرح جس میں یہ چیزیں سپریٹ ہو جاتی ہے. صحیح ہے، یہ اس طرح کی انسٹرکشن ہوتا ہے. اچھا، مارس، اچھا دوسرا ورڈ یوز ہوتا ہے جو ایکسٹریکشن. مارس از اے ورڈ، یہ یوز ہوتا ہے ایکسٹریکشن میں. از اے ریزیڈیو مٹیریل لیفٹ آفٹر دی ایکسٹریکشن پروسیس. ایکسٹریکشن پروسیس کے بعد جو چیز رہ جاتا ہے اس ریزیڈیو کو ہم اس کو مارس کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
اور ایڈوانٹیجز ایکسٹریکشن کے یہ ہے کہ ہم پوٹینسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم ایکسٹریکشن کے عمل کے تھرو ڈفرینٹ جو ہے چیزیں اوبٹین کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کیمیکل کنسٹیٹوئنٹس یا ایکٹیو انگریڈینٹس، اور یہ پوٹینسی کے کسی بھی اس کی کنٹرول ہو جاتی ہے ڈرگس کی. جو ڈیٹرائریشن ہے ڈرگ کو جو ہے ہم خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں ایکسٹریکشن کے عمل. ٹھیک ہے، ہم اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ اگر کروڈ فارم میں ہوتا ہے تو وہ خراب ہونے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے. ہم اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو ایکسٹریکٹڈ فارم میں پھر ہم اس کو ڈرائی کرتے ہیں اور کسی جگہ سیو کرتے ہیں تو وہ خراب ہونے سے بچ جاتا ہے. اس طرح ڈفرینٹ ڈوزیج فارم ہے، ٹیبلٹس کیپسول سیمپٹمز انجیکٹیبلس کین ایزیلی بی سینتھسائزڈ. ٹھیک ہے، ہم نے ڈرگس کو اوبٹین کیا، ایکسٹریکٹ کیا، ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کو اوبٹین کیا. اس کے بعد ہم ان جو ریکوائرڈ کوانٹٹی ہوتی ہے اس کو ہم فارمولیٹ کر سکتے ہیں ٹیبلٹ فارم میں یا کیپسول فارم میں یا انجیکٹیبل جو بھی فارم ہے اس میں ہم فارمولیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ڈوزیج فارم آف دا پیوریفائڈ کمپاؤنڈز آر مور اسٹیبل دین نان پیوریفائڈ ونس. ظاہری بات ہے جو پیوریفائڈ ہوگے وہ زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں، جو نان پیوریفائڈ ہوتے ہیں وہ کم اسٹیبل ہوتے ہیں. تو یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے. The compounds that are non-purified can cause infections. یہ بھی ہے، انفیکشنز کا چانس زیادہ ہوتا ہے جو نان پیوریفائڈ کمپاؤنڈس ہوتے ہیں. نیڈ آف ایکسٹریکشن، کیوں ضرورت پڑی ہمیں ٹو obtain drugs from plant and animal sources. جو بھی پلانٹ اور اینیمل سورسز ہے تو ان کو ہم ڈائریکٹلی یوز نہیں کر سکتے، تو ان سے جو ڈرگز ہے ان کو obtain کرنے کے لیے ہم ایکسٹریکشن پروسیس کی ضرورت پڑتی ہے. ٹو پیوریفائی crude drugs، جو کروڈ ڈرگز ہوتے ہیں ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اور ٹو کنٹرول دا پوٹینسی اینڈ ڈیٹرائریشن آف ڈرگز، یہی ہے اس کی پوٹینسی اور ڈیٹرائریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہم ایکسٹریکشن کے پروسیس کو یوز کرتے ہیں. اسی طرح ٹو obtain ہائی کوالٹی آف ایکٹیو کنسٹیٹوئنٹس فرام دا پلانٹ اینڈ اینیمل سورسز. ٹھیک ہے، کوالٹی جو ہے اچھی بہتر کوالٹی کو کیمیکل کنسٹیٹوئنٹس کو obtain کرنے کے لیے پلانٹ اور اینیمل سورسز سے ہم obtain کرنے کے لیے یہ ایکسٹریکشن کا عمل ہم یوز کرتے ہیں. اور ٹو obtain گلائکوسائڈ، فکسڈ آئلز، وولٹائل اینڈ ٹیننز، فلیونائڈس ایٹسٹرا، یہ ساری چیزیں بھی ہم ایکسٹریکشنز کے تھرو obtain کر سکتے ہیں. جنرل اسٹیپ جو ایکسٹریکشن کے ہے وہ سوٹیبل سائز. اچھا، ایکسٹریکشن میں ہم پہلے کوئی بھی مثال کے طور پر یہ اگر میں آپ کو یہ کروڈ ڈرگ ہے تو ہم نے اس سے کوئی بھی کیمیکل کنسٹیٹوئنٹس obtain کرنا ہے تو اس کروڈ ڈرگ کو میں جو ہے کٹ کروں گا. پہلے میں پیسز میں اسمال پیسز میں اس کو مائنس کٹنگ اس کی ہوگی. اس کو کٹنگ کے بعد تو کٹنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، میں نے یہ اگر ابھی اس فارم میں ہے تو اس کا سرفیس جو ہے ایریا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میں اس کو چھوٹی اسمال پیسز میں کٹ کروں تو پھر اس کا سرفیس ایریا بڑھ جاتا ہے، تو اس کی سوکنگ اور یہ ساری چیزیں پھر بہتر ہو جاتی ہے. تو پھر اس کی جو ہے ڈرگ جو ہے اس سے بہتر طریقے سے ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے جو ہے ہم اس کو سائز ریڈکشن کرتے ہیں، ہم اس کو چھوٹے پیسز میں کاٹتے ہیں اور اس کے بعد پھر سالن میں رکھتے ہیں، اور سالن میں رکھنے کے بعد ایک اپروپریٹ ٹائم جو ہے اس میں اپروپریٹ ٹائم کے لیے ہم اس کو رکھتے ہیں، پھر ہیٹ بھی دیتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں اس کے لیے بھی. پھر وہ سالن میں رکھنے کے بعد ہم اس کو فلٹر کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جو ہے ایک عمل ہوتا ہے ایواپوریشن. جو بھی ایکسس آف دا سالمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم ایواپوریٹ کرتے ہیں، اور ایواپوریشن کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے جو بھی آپ کیمیکل کنسٹیٹوئنٹس obtain کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا obtain ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ جنرل سٹیپس ہوتے ہیں ایکسٹریکشن کے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہے کرتے ہیں ہم اس میں. ٹھیک ہے، کریکٹرسٹکس آف سالونٹ یوز فار ایکسٹریکشن. جو بھی آپ کا ایکسٹریکشن کے لیے جو بھی آپ سالونٹ یوز کرنا چاہتے ہو تو نمبر فرسٹ تو یہ ہے کہ آپ کا یہ سالونٹ جو ہے
لیس ایکسپینسو ہونا چاہیے جو بھی تاکہ ایکسٹریکشن جو ہے کم سے کم خرچ پر آپ کا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو ایکسٹریکشن ہے وہ کم سے کم خرچ پر ہونا چاہیے. جو بھی سالوینٹ آپ یوز کر رہے ہو اس کا پرائس کم ہونا چاہیے. یہ شوڈ بی نان ٹاکسک بھی ہونا چاہیے. should be stable with active ingredients. یہ جو آپ سالوینٹ یوز کر رہے ہیں it must be stable with active ingredients. یہ آپ کا ایکٹیو انگریڈینٹس کو اس کا آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. اور should be selective for active ingredients. اس کے لیے سلیکٹو ہونا چاہیے تاکہ وہ جو آپ کمپوننٹ obtain کرنا چاہتے ہیں وہی آپ کو حاصل ہو، اور اسی کے لیے آپ ایک اسپیسیفک سلیکٹو سالوینٹ یوز کریں. should be preservative. یہ پریزرویٹیو بھی ہونا چاہیے. ریکوائر اسمال اماؤنٹ آف ہیٹ. یہ آپ کا کم جو آپ کا ہیٹ ہے اس کو چاہیے کہ یہ کم اماؤنٹ آف ہیٹ آپ کے لیے ریکوائرڈ. اچھا، کامن سالوینٹ جو ڈفرینٹ جو ہے کامن سالوینٹس ہے یوز ہوتے ہیں ایکسٹریکشن میں. اس میں واٹر ہے، ایتھنول ہے، میتھنول ہے، کلوروفارم ہے، ایتھر اینڈ ایسیٹون جو ہے ڈفرینٹ کامن سالوینٹس جو یوز ہوتے ہیں ایکسٹریکشن میں. یہ ہے ایکسٹریکشنس کے پھر ڈفرینٹ ٹائپس ہے. اس میں میسریشن ہے، اس میں انفیوژن ہے، پرکولیشن ہے، اور کنٹینیوس ہارٹ ایکسٹریکشن ہے. اور یہ سارے ڈفرینٹ ٹائپس ایکسٹریکشن کے. ٹھیک ہے، تو میسریشن in this method the drug is dipped in a menstruum for a prolonged time, generally 2 to 14 days with frequent agitation. ٹھیک ہے، میسریشن ایک ٹیکنیک ہے ایکسٹریکشن کا، ایک عمل ہے، ٹائپ ہے، قسم ہے. اور اس میں کوئی بھی جو آپ کا ڈرگ ہے ہم اس کو ڈپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو سوک کرتے ہیں، اس کو کسی سالونٹ میں رکھتے ہیں. 2 سے 14 دن تک ہم اس کو رکھتے ہیں، اور فریکوینٹ ایجیٹیشن، ہم بار بار اس کو ایجیٹیٹ کرتے آتے ہیں اور اس لیکوڈ کو، وہ سالونٹ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ایجیٹیٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دا مکسچر از فلٹر ٹو ریموو دا ماس. ٹھیک ہے، ہم پھر اس مکسچر کو فلٹر کرتے ہیں وہ جو رکھنے کے بعد. تو یہ میسریشن ہوتا ہے. اس کے بعد انفیوژن بھی ایک ایکسٹریکشن کا ایک ٹائپ ہے. ان دس میتھڈ دا کروڈ ڈرگ از پلیسڈ ان اے menstruum فار 15 minutes. ہم 15 منٹس کے لیے کسی بھی کروڈ ڈرگ کو رکھتے ہیں کسی بھی سالوینٹ میں یا menstruum میں. اور پھر جو جس سے وہ 15 منٹ میں جو بھی ایکٹیو کنسٹیٹوئنٹس ڈیزالو ہوتا ہے اسی menstruum میں، اسی سالوینٹ میں جو ہم obtain کرتے ہیں، تو ہم اس کو پھر انفیوژن کہتے ہیں. یہ جو مکسچر obtain ہوتا ہے 15 منٹس کے بعد، پھر ہم اس کو فلٹر کرتے ہیں، اور جو بھی ڈرگ اس میں سال ہوا ہوتا ہے تو ہم اس کو انفیوژن کہتے ہیں. اس عمل کے تھرو جو ہم 15 منٹس کا جو ٹائم ہے اس میں یہ پوری پروسیس کو ہم پھر انفیوژن کہتے ہیں. پرکولیشن، اس میں ہم یوز کرتے ہیں ایک پرکولیٹر، ایک ویسل ہوتا ہے، اور اس میں ہم ایکسٹریکشن کرتے ہیں. ایک پرکولیٹر، ایک ویسل. تو طریقہ کار اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں دا پاؤڈر ڈرگ فروٹ ڈرگ از پلیسڈ ان اندر کنٹینر. ہم ڈرگ کو کرش کرتے ہیں، پاؤڈر کرتے ہیں، پھر ہم اس کو ایک کنٹینر میں رکھتے ہیں، ایک پرکولیٹر اس کو کہتے ہیں ہم. اینڈ ہم اس کو پھر بعد میں menstruum یا سالوینٹ ایڈ کرتے ہیں. سالوینٹ ہم ٹاپ آف دا پرکولیٹر ایڈ کرتے ہیں، جو اپنے ساتھ جو ہے یہ جو ہے اپنے ساتھ جو کنسٹیٹوئنٹس ہے وہ ایلوٹ کرتا ہے، وہ کیری کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ڈائجیشن یہ بھی ہے ایک ٹیکنیک ایکسٹریکشن کا. اٹ از اے فارم آف میسریشن. یہ بھی میسریشن کا ایک قسم ہے. میسریشن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ 15 منٹس کے لیے ہم اس کو رکھتے ہیں، بٹ ود سلائٹ وارمنگ اور ہیٹنگ ڈیورنگ ایکسٹریکشن پروسیس. بٹ اس میں ایک ایکسٹرا اسٹیپ ہم ایڈ کرتے ہیں، اس میں ہیٹنگ اور یا آپ کا وارمنگ ہم کرتے ہیں. سالوینٹ efficiency of menstruum is increased in this method. ٹھیک ہے،
جو سالوینٹ ایفیشنسی آف دا مینسٹرم ہے یہ اس میں مینسٹرم کی جو سالوینٹ ایفیشنسی ہے وہ انہینس ہوتی ہے, انکریز ہو جاتی ہے. Decoction ہے in this method crude drug is boiled with menstruum for static period of time, usually 10 to 15 minutes. تو اس میں ٹھیک ہے in this method crude drug جو ہے اس کو بوائل کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور 10 to 15 منٹس کے لیے ہم اس کو بوائل کرتے ہیں اور it extracts water soluble and heat stable constituents. اور اس سے بوائلنگ سے جو ہے ڈفرینٹ جو ہے کنسٹیچوئنٹس وہ حل ہو جاتے ہیں آپ کے مینسٹرم میں, اور پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں. کنٹینیوس ہارٹ ایکسٹریکشن یہ بھی ایک ایکسٹریکشن کا عمل ہے, اس کو ہم ساکلیس ایکسٹریکشن بھی کہتے ہیں. ان دس میتھڈ the extraction is carried out in apparatus known as Socklet apparatus. ٹھیک ہے, اور یہ ساکلیٹ apparatus میں ہم پرفارم کرتے ہیں. The drug is always used in heart condition. And this method ہم جو ہے ہارٹ کنڈیشن میں ڈرگ کو یوز کرتے ہیں, اور دس میتھڈ از یوز when the drug is not freely soluble in solvent. جب فریلی سالبل نہ ہو ڈرگ تو ہم پھر اس کنٹینیوس ہارٹ ایکسٹریکشن کے پروسیس کو یوز کرتے ہیں. Infusion is a process or technique of extraction which is usually used for soft nature drugs. تو سافٹ نیچر کے ڈرگز ہوتے ہیں, ہم اس کے لیے انفیوژن کا پروسیس یوز کرتے ہیں so that the menstruum can easily diffuse into the drug between these drugs easily release their active constituent in the menstruum. ٹھیک ہے, تو سافٹ جو نیچر کے ڈرگ ہوتے ہیں اس میں menstruum easily وہ ہو جاتا ہے, ڈیفیوز ہو جاتا ہے, اور اس سے کیمیکل کنسٹیٹوئنٹس اپنے آپ میں حل کر دیتا ہے, پھر ہم اس کو obtain کرتے ہیں اور اس طرح اس کی ایکسٹریکشن ہو جاتی ہے. The extract that are formulated through the infusion process have shelf life of 24 hours. ٹھیک ہے, 24 hours شیلف لائف ہوتا ہے جو ہم ایکسٹریکٹ یوز کرتے ہیں. تو اٹ از ریکمینڈیڈ کہ آپ یہ فریشلی پریپیئر کریں اگر آپ کو یوز کرنا ہو. انفیوژن کے تھرو جو آپ ایکسٹریکٹ obtain کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ 24 hours میں یوز کریں. اگر یوز نہیں کیا تو پھر آپ فریشلی ٹائم ود اے پیسج آف ٹائم آپ اس کو یوز کریں, آپ پریپیئر کریں. یہ انفیوژن کا جو اپریٹس اس میں انفیوژن پاٹ اور بیکر یوز کرتے ہیں, اس کے علاوہ برنر یوز کرتے ہیں اور فلٹر پیپر یوز کرتے ہیں. پروسیجر اس طرح ہوتا ہے کہ کٹ دا ڈرگ انٹو پیسز, ہم پہلے ڈرگ کو اسمال پیسز میں کٹ کرتے ہیں, پھر پلیس دا ڈرگ مٹیریل ان انفیوژن پاٹ, پھر ہم اس کو انفیوژن پاٹ میں رکھتے ہیں اور وارم دا menstruum up to 20 to 25 ڈگری سینٹی ہم اس کو وارم کرتے ہیں menstruum کی جو آپ کا سالوینٹ ہوتا ہے. After that hot menstruum will poured on the drug and allowed for 15 minutes. اور اس کے بعد ہم جو menstruum ہے وہ اس کو ڈالتے ہیں ڈرگ پر, اینڈ دین ہم اس کو 15 منٹس کے لیے چھوڑتے ہیں. فائنلی ہم اس کو فلٹر آؤٹ کرتے ہیں اور پھر یہ ہم ایکسٹریکٹ یوز کرنے کے لیے دے دی. Decoction in this technique of extraction the drug is boiled with water as menstruum. ٹھیک ہے, ڈیکوکشن میں ہم ڈرگ کو بوائل کرتے ہیں لیکن جو menstruum ہم یوز کرتے ہیں اس میں واٹر ہوتا ہے. یہ اسپیسیفک ہے, ڈیکوکشن میں واٹر ہی یوز ہوگا اور بوائلنگ کا پروسیس ہوگا اس میں. ایک تو ڈیکوکشن کا نام جب بھی آتا ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایکسٹریکشن کا ایک عمل ہے, اور اس میں جو menstruum جو سالوینٹ یوز ہو رہا ہے وہ واٹر ہے, اور اس میں بوائلنگ. تین چیزیں یہ آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں کہ آپ کے ڈیکوکشن میں یہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ایکسٹریکشن ٹیکنیک ہے, دوسرا ہم اس میں بوائلنگ کرتے ہیں, اور تیسرا اس میں جو menstruum ہے وہ واٹر ہے. یہ ایک پاپولر میتھڈ آف ایکسٹریکشن ہے. The drug that have to undergo decoction should be heat stable and hard. ٹھیک ہے, and it extracts water soluble and heat stable constituents from the crude drug. واٹر جو ہے soluble ہے and heat stable constituents crude drug سے obtain کرنے کے لیے ہم یہ decoction کا process یوز کرتے ہیں. Decoction preparation always used freshly because their half life is only 24 hours. ٹھیک ہے, اور اس کا
یہ ہے پروسیس. The drug is cut into small pieces. ٹھیک ہے. Now put all the pieces of the drug in large beaker. ہم ڈالتے ہیں اور add menstruum to the drug as mentioned in the monograph. اور مانوگراف کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا. مانوگراف ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو بھی فارماکوپیا میں کسی بھی ڈرگ کے بارے میں اس میں پوری کی پوری جو اس کا پریپریشن کے معلومات ہوتے ہیں، اس کے کلیکشن کے، اس کے ایکسٹریکشن، فارمولیشن، انالیسز، فارماکولوجیکل ایکشن، ایوری تھنگ، یہ جو سارے معلومات ہے یہ فارماکوپیا میں ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈرگ کے بارے میں. اس پوری کے پوری ڈاکومنٹ کو ہم مونوگراف کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ کٹ دا ڈرگ انٹو اسمال پیسز، ہم اس کو اسمال پیسز میں کٹ کریں گے. ناؤ پٹ آل دا پیسز آف دا ڈرگ ان لارج بیکر. پھر ہم اسمال جو لارج جو پیسز ہوتے ہیں اس کو ہم کٹ کریں گے اور ایک بیکر میں رکھیں گے. اور پھر ہم ایڈ اے مینسٹرم ٹو دا ڈرگ ایز مینشن دا مونوگراف. ہم پھر مینسٹرم کو ایڈ کریں گے. ہیٹ دا ڈرگ اینڈ مینسٹرم مکسچر ٹو بوائل فار ڈفرنٹ پیریڈ آف ٹائم. ہم اس کو پھر ہیٹ کریں گے اور allow the mixture to cool down. پھر ہم اس کے بعد جو مکسچر ہے اس کو کول ڈاؤن کریں گے. after the cooling phase filter the mixture. ہم کولنگ کے بعد اس مکسچر کو فلٹر کریں گے اور فلٹریشن کے بعد the mixture is now ready to use as extract. ٹھیک ہے. Maceration. Maceration is the ایک بھی ایکسٹریکشن کا عمل ہے. The drug is placed in a menstruum for 2 to 14 days with liquid agitation. پہلے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ڈرگ کو ہم اس میں 2 to 14 days کے لیے رکھتے ہیں اور ایجیٹیٹ بھی کرتے ہیں. The mixture is then filtered to obtain the extract. ہم اس کو پھر فلٹر کرتے ہیں مکسچر کو اور پھر ہم ایکسٹریکٹ کو حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں میسریشن کا جو عمل ہے، اس کا جو پروسیس ہے، اس میں کچھ سٹیپس ہوتے ہیں. اس فرسٹ سٹیپ جو ہے اس میں اچھا، تو فرسٹ سٹیپ جو ہے اس کا میسریشن کا، اس میں کمیونیشن آف دا کریوڈ ڈرگ. کمیونیشن مین سائز ریڈکشن. ہم جو پاؤڈر ہوتے ہیں ہم اس کو کٹ وہ جو اس کی گرینڈنگ کرتے ہیں، کمیونیشن سائز ریڈکشن کرتے ہیں. ڈرگ از کنورٹڈ انٹو کورس پاؤڈر rather than fine. ٹھیک ہے، ہم ڈرگ کو پاؤڈر میں کنورٹ کرتے ہیں. پھر ہم اس کو انکلوز the comminuted drug in a pouch. ہم اس کو ایک پاؤچ میں انکلوز کرتے ہیں جو پاؤڈر ڈرگ ہیں. پھر ہم ایک سوٹیبل سالوینٹ یا منسٹرم کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس پاؤچ کو ہم جو پاؤچ میں جو ابھی کروڈ پاؤڈر فارم میں ڈرگ ہے وہ ہم رکھتے ہیں 2 سے 14 دن تک with frequent agitation until soluble content of the crude drug get dissolved. ٹھیک ہے، تو ہم 2 to 14 days کے لیے رکھتے ہیں اس کو. یہ جو مکسچر ہے دین اسٹرینڈ، یہ جو ہم 2 سے 14 دن تک ہم نے اس کو رکھا. ابھی جو مکسچر اوبٹین ہوا ہے، پھر ہم اس کو کیا کرتے اسٹرینڈ کرتے. the marsh is pressed to recover the remaining solvent if any. پھر ہم مارس کو پریس کرتے تاکہ اس میں سے جو بھی سالوینٹ موجود ہو تو وہ ریمیننگ وہ بھی ہمیں اوبٹین ہو جائے. پھر the combined liquid are clarified by filtration or decantation after standing. یہ جو ابھی اوبٹین ہوئے ہیں سالوینٹس، تو ہم ایکسٹریکٹ کا جو اوبٹین ہوا ہے ہم پھر اس ایکسٹریکٹ کو ڈیکنٹیشن یا فلٹریشن کے تھرو ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں، اس کو فلٹر کرتے ہیں یا ڈیکنٹیشن کرتے ہیں. ایڈجسٹ دا والیوم اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ. اور پھر ہم اس کو والیوم کو ایک والیوم ریکوائرمنٹ کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں. پروسیس آف پرکولیشن، یہ اٹ از این ایکسٹریکشن ٹیکنیک، یہ بھی ہے in which a comminuted drug is enclosed in a vessel. اس میں ہم ایک comminuted drug، جو comminuted mean میں نے پہلے بتایا comminution mean size reduction، تو comminuted drug enclose کرتے ہیں ایک ویسل میں اور اس ویسل کو ہم پرکولیٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس ویسل کو ہم پرکولیٹر کہتے ہیں. اور پھر ہم
اس میں مینسٹرم کو ایڈ کرتے ہیں جو کمیونیٹڈ ڈرگ ہے، اور وہ مینسٹرم جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے جو ہی سے گزرتا ہے کمیونیٹڈ ڈرگ سے، تو اپنے ساتھ کنسٹیٹوئنٹس کو، کیمیکل کنسٹیٹوئنٹس کو ڈیزالو کرتا ہے، اور وی obtain from the procedure and procedure is called percolate. یہ جو پرکولیٹن کے تھرو جو ہم ایکسٹریکٹ obtain کرتے ہیں اس ایکسٹریکٹ کو ہم پرکولیٹ کہتے ہیں. The percolation process consists of the following steps. اس میں کچھ steps ہوتے ہیں پرکولیشن میں. Combination of the crude drugs combination میں نے پہلے بھی بتایا کہ ساز ریڈکشن ہوتا ہے. crude drug کو ہم کرش کرتے ہیں fine powder upon the nature of the drug. nature of the drug پر ڈپینڈ کرتا ہے اور ہم اس کو فائن پاؤڈر میں کنورٹ کرتے ہیں. The basic advantage of the size reduction in the percolation are جو بیسک ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں پرکولیشن کے وہ یہ ہے کہ یہ انہینس سرفیس ایریا آف دا ڈرگ. اس سے سرفیس ایریا آف دا ڈرگ جو ہے اس کی بڑھ جاتی ہے. دس از بیکاز آف دا سائز ریڈکشن یونیفارم پیکنگ آف دا ڈرگ اینڈ پرکولیشن بیکم پاسبل. ٹھیک ہے، تو آپ اگر کنورٹ کرتے چیزوں کو ڈرگ کو پاؤڈر میں تو آپ ایزیلی آپ اس کو پرکولیٹر میں رکھ سکتے ہیں، اور کروڈ ڈرگ اگر اوریجنل فارم میں ہو تو آپ ایزیلی نہیں دے سکتے، پیکنگ اس کی اچھی طریقے سے نہیں ہو سکتی. اس کا یہ مطلب ہے. Because of the size reduction, the movement of the menstruum is stable and decoction becomes slow. ٹھیک ہے. اچھا، موشننگ آف ڈرگ، اس کے بعد ہم موشننگ کرتے ہیں اس کو. موشننگ مین ٹو ویٹ سم تھنگ، ٹو ایڈ واٹر، ٹو ایڈ سالوینٹ. تو کمیونیشن کے بعد ہم موشننگ کا اسٹیپ ہوتا ہے. The powdered drug is placed with a little amount of menstruum for at least 4 hours in a closed container. تو ہم menstruum میں اس کو 4 گھنٹے کے لیے ایک کلوز کنٹینر میں رکھتے ہیں جو پاؤڈر ڈرگ ہے. یہ جو موشننگ آف دا کروڈ ڈرگ از کالڈ امبائبیشن. یہ جو کروڈ ڈرگ ہے یہ واٹر کو یا سالڈ کو آبزرو کرتا ہے، اور یہ جو آبزرپشن کا جو عمل ہے اس کو ہم امبائبیشن کہتے ہیں. The fundamental advantages of moistening the drug are as follow. جو آپ کے ایڈوانٹیجز ہے موشننگ کا جو وہ یہ ہے. The dry powder may be swell up when it firstly have a contact with menstruum. So this can be overcome by moistening the powder drug. ڈرائی کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ کنٹینٹ میں آ جائے تو یہ سویل ہو جاتا ہے. تو یہ سویلنگ کا جو پرابلم ہے ہم اس موشننگ کے تھرو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈیو ٹو امبائبیشن آف دا پاؤڈر ڈرگ دا انٹریپمنٹ آف ایئر کین بی مینیمائز. ٹھیک ہے، انٹریپمنٹ آف ایئر ہم مینیمائز کر سکتے ہیں یہ جو امبائبیشن کا عمل ہے اس کے تھرو، اور یہ پرکولیشن میں ہوتا ہے. پیکنگ آف دا ڈرگ ان پرکولیٹر. ٹھیک ہے، فرسٹ کمبینیشن ہو گیا، پھر یہ ہو گیا موشننگ. اس کے بعد پیکنگ آف دا ڈرگ ان پرکولیٹر، ہم اس کو ڈرگ کو پرکولیٹر میں ڈالتے ہیں، پیک کرتے ہیں. تو آفٹر امبائبیشن آف دا پاؤڈر کروڈ ڈرگ اٹ وڈ بی پیکڈ ان سوٹیبل پرکولیٹر. ہم اس کو ایک پرکولیٹر میں ڈالتے ہیں. دیر آر 2 types آف پرکولیٹرس کے 2 قسم تھے. ایک اوپن پرکولیٹر ہے اور ایک کلوز پرکولیٹر ہے. تو اوپن پرکولیٹر اس کو یہ the upper surface of this percolator is open. It mainly used for یہ جو ہے اس کا یہ جو اپر جو سرفیس ہوتا ہے اوپن پرکولیٹر کا یہ اوپن ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نان وولٹائل سالوینٹس کے لیے، نان وولٹائل کے اس میں زیادہ یوز ہوتا ہے. نان وولٹائل مینسٹرم اس میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کلوز پرکولیٹر ہے جو ہے the upper surface of this percolator is closed already and it mainly used for volatile menstruum. یہ جو volatile menstruum ہوتے ہیں اس میں یہ یوز ہوتے ہیں. اوپن میں نان وولٹائل سالوینٹس یا menstruum، اور اس میں volatile menstruum یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 4th اسٹیپ میں میسریشن ہوتے ہیں. میسریشن کا عمل ہوتا ہے. The larger portion of the menstruum is poured on the packed drug in a percolator in order to macerate at least 24 hours. تو زیادہ تر جو portion of the menstruum یہ جو ہے ہم ڈالتے ہیں on the packed drug. یہ جو packed drug ہم نے ڈرگ کو پیک کیا پرکولیٹر میں، پھر ہم menstruum کو ڈالتے ہیں اس میں.
اور اس سے ڈرگ جو ہے میسریٹ ہو جاتا ہے، اور یہ عمل 24 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے۔ پرکولیشن، پھر آخر میں ہم پرکولیشن کرتے ہیں۔ After 24 hours of the maceration, the lower tap is open and menstruum will collect into a collector۔ ہم 24 گھنٹے کے بعد میسریٹ ہو جاتا ہے یہ ڈرگ، اور اس کے بعد ہم پرکولیشن کا جو لوور ٹیپ ہوتا ہے اس کو کھولتے ہیں اور اس کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں جو ایکسٹریکٹ ہے۔ When the poured menstruum is collected, the remaining menstruum will be poured, or when all the menstruum is received in the collector, then Mars is pressed to recover the remaining menstruum if needed۔ تو پورا menstruum obtain ہو جائے، اس کے بعد menstruum یہ جو مارس کے وہ اس کو پریس کیا جاتا ہے تاکہ جو بھی ریمیننگ کوئی لکوڈ ہو سالوینٹ تو وہ بھی obtain ہو جائے، اور آخر کار میں ہم والیوم کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ساکلیٹ ایکسٹریکشن، یہ کنٹینیوس ہارٹ ایکسٹریکشن، یہ بھی قسم ہے ایک اس کا ایکسٹریکشن کا۔ جو ساکلیٹ ایکسٹریکشن اس کو ہم کنٹینیوس ہارٹ ایکسٹریکشن بھی کہتے ہیں۔ Is performed when the drug is not freely soluble in solvent and is carried out in an apparatus called Socklet apparatus۔ ٹھیک ہے نا، یہ جب ڈرگ فریلی soluble نہ ہو تو ایک سالوینٹ میں، تو ہم اس کے لیے یہ کنٹینیوس ہارٹ ایکسٹریکشن کا عمل یوز کرتے ہیں، اور ساکلیٹ ایک اپریٹس ہے اس میں یہ پرفارم کرتے ہیں۔ اس قسم کا جو ایکسٹریکشن ہے وہ یہ ہے، اپریٹس یہ ہے۔ تو ان کنٹینیوس ہارٹ ایکسٹریکشن، the drug is enclosed in a drug chamber۔ ہم اس کو ڈرگ جو ہے اس کا ڈرگ چیمبر ہوتا ہے اس میں، تو یہ ہم اس کو رکھتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، in continuous heart extraction the drug is enclosed in a drug chamber called thimble and menstruum is placed in a lower flask۔ تو یہ ٹمبل میں ہم اس کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹمبل ہے، اس میں ہم ڈرگ کو رکھتے ہیں، اور menstruum جو ہے ہم دوسرے میں رکھتے ہیں، یہ نیچے جو ہے سالوینٹ، اینڈ اس میں ہم menstruum کو رکھتے ہیں۔ The drug is enclosed in a drug chamber and thimble and menstruum is placed in the lower، یہ جو lower flask ہے اس میں ہم یہ menstruum رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ When heat is applied to the menstruum، ہم یہ جو menstruum ہے اس کو ہم ہیٹ اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو it convert itself into vapor، تو یہ ویپرز میں کنورٹ ہوتا ہے یہ جو menstruum ہے۔ ویپرز آر کنڈینس بائی ریفلیکس کنڈینسر، پھر ہم ریفلیکس کنڈینسر کے تھرو ہم ویپر کنڈینس کرتے ہیں۔ The drop of the menstruum trickle down on the drug chamber and hence the increase the efficiency of the extraction۔ تو اس طرح آپریشن ہوتا ہے اس کا، اور یہ جو ٹمبل میں ہم نے ڈرگ رکھا ہوا ہوتا ہے یہ ویپر کے تھرو وہ ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، وہ سالو ہو جاتا ہے، وہ ویپرز کو اپنے ساتھ، وہ جو ویپرز ہے وہ اپنے ساتھ یہ ڈرگ کو اپنے ساتھ حل کرتے ہیں، اور پھر ہم اس ویپرز کو دوبارہ کنڈینس کرتے ہیں، یہ کنڈینسر لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو اوبٹین کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں یہ ایکسٹریکٹ اوبٹین ہو جاتا ہے، اور یہ جو اپریٹس اس میں یوز ہو رہا ہے اس کو ہم ساکلیٹ اپریٹس کہتے ہیں۔ اس طرح یہ کنٹینیوس ہارٹ ایکسٹریکشن یا ساکلیٹ ایکسٹریکشن دو نام ہے اس کے، کنٹینیوس ہارٹ ایکسٹریکشن بھی یا ساکلیٹ ایکسٹریکشن بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس طرح یہ ہوتا ہے۔ تو یہ اب